باندی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں غلاموں کا رواج رہا. جیسے جانور بکتے تھے نا تو پرانے زمانے میں انسان بھی بکا کرتے تھے. اسلام نے آ کر اس پر پابندی عائد کر دی اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کہ انسانوں کی کوئی خرید و فروخت ہو. آج بھی آپ دیکھیں کتنی مہذب دنیا لیکن کڈنیپنگ ہوتی ہے, بچوں کی خرید و فروخت کے سلسلے چھپ چھپا کے جاری رہتے ہیں, عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے. یہ اسلام کی روح سے یہ حرام اور ناجائز فعل ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا, اس کو حرام قرار دیا اور اس کے ساتھ ترغیب دی کہ جتنے بھی غلام پہلے سے ہیں ان کو آزاد کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی گناہ ہے اس کے کفارے میں میرے غلاموں کا ذکر آتا ہے, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کراتے تھے. حضرت عثمان ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا اور اگر کسی جمعے کو ایک آزاد نہیں کر سکتے تھے تو آئندہ 2 بھی کر دیا کرتے تھے. اسی طرح خواتین بھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے. تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے آزاد کرنے کی طرف توجہ دلائی. پھر کہا کہ اگر کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے کہ انسان کی آخرت اور عاقبت سنور جائے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر جنگ ہو اور وہ بھی جنگ اسٹیبلش جہاد فی سبیل اللہ ہو کہ جس میں دشمن کے ساتھ واقعی کوئی ایسی صورت پیش آئی اور اس میں کچھ اگر مرد اور عورتیں پکڑی بھی آئیں تو اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے, اپنے جنگی قیدی چھڑائے جا سکتے ان کے بدلے میں, یا اپنی لینڈ چھڑائی جا سکتی ان لوگوں کے بدلے میں. اور اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو ان لوگوں کو کسی ایک جیل میں بند کرنے کی بجائے یا کسی کیمپ میں رکھنے کی بجائے یا کسی ہوم میں ڈالنے کی بجائے پھر کیا ہے, ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پھر فوج پر تقسیم کر دیا جائے. اب جب جن کو تقسیم کیا جائے گا اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو اپنی بیوی ماں کی حیثیت میں گھر میں رکھے. وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے, چاہے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر دے, اور چاہے تو اس کو اپنے گھر میں حیثیت دے, لیکن اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اسٹیٹس میں فرق ہوتا ہے. باندی کا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں کہ گھروں کی میڈس کو باندی سمجھ لیا جائے یا کسی آزاد عورت کو خرید کر اسے اپنا اس سے کوئی ایسا تعلق قائم کیا جائے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کی گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اسے عبادت سے, لیکن اسلام میں نہ پہلی صورت روا ہے اور نہ دوسری. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی پابندی کے, بغیر کسی ذمہ داری کے مرد اور عورت کا تعلق, اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو ہی نہ. ایک بالکل غیر فطری بات ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال کا راستہ ہے, اور وہ اسلام کا وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک قانون کے تحت حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہو. پہلے نظریے کو اگر ہم دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی قانونی معاہدہ نہ ہو اور اس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, جب تک دل چاہے ساتھ رہیں, اور جب دل بھر جائے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں. یہ طریقہ نیت کا طریقہ نہیں. یہ طریقہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کپلز بنتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے اپنا آپ کچھ سنبھالنے کے قابل ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے, اور اگلے سیزن وہ کپل الگ ہونے کے بعد کہیں اور کپل بن سکتے. جانوروں میں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن انسان اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کپلز بنتے ہیں تو جب تک بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے, اپنی غذا, خوراک, رہائش کا خود انتظام کرنے کے لائق نہیں ہوتے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں, اس وقت تک وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں, مل کر اپنی ذمہ داریاں. لیکن انسانوں میں بسا اوقات آزادی کے نام پر ایسی صورتحال کہ عموماً سارے کا سارا وہ عورت کے سر پہ ڈال دیا, وہی بچے کو پیدا کرے, وہی جنم, وہی اس کی جدائی پر برداشت کرے کہ اسے کہیں جھولے میں چھوڑ آئے یا اپنے پاؤں پہ جس طرح چاہے کلہاڑی مارے. لیکن اسلام اس کا سخت مخالف ہے. نکاح کے مقابلے میں ایسی صورتحال صفاح یا زنا کہلاتی ہے. زنا اسلام میں حرام ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, اس لیے کہ نکاح کے بغیر جو تعلق باہم وجود میں آتا ہے اس میں کوئی بھی پوری طرح ذمہ داری کو, اس معاہدے کے اندر 2 بڑے فریق ہیں, ایک طرف عورت ہے اور دوسری طرف مرد ہے. اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے, اور گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز, اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے, شادی کے موقع پر گواہ ہوتے ہیں, ولی ہوتا ہے. یہ ساری صورتحال اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند کیا. مرد ایک عورت سے بغیر کسی ذمہ داری کے نبھائے فائدہ نہ اٹھائے, وہ عورت کو پوری طرح پروٹیکشن دے, اپنے گھر میں لائے, عزت دے, اور پھر ان سے آگے جو نسل جنم لے اس کو پروان چڑھانے میں مرد پوری طرح کا شریک ذمہ داری ہو. یہ نہیں کہ
بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سنگل پیرنٹ کے نام ساری مصیبتی رہے، اور اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت طرح پابند بھی کیا گیا۔ ہاں، ان ساری احکامات اور ہدایات کے باوجود اگر کوئی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے تو قیامت کے دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کمی بیشی کو تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق اگر کسی دیا، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی، ایک دوسرے پر اگر کوئی زیادتی، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی، یا ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھایا، یا دوسرے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا اس کو کسی بھی طرح ستایا۔ الجنابہ، جنابت کے مسائل۔ جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جو احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہوتی، ناپاکی کی حالت۔ یاد رکھیے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بہت جھجکے یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں۔ یہ قدرتی بات ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیا رکھی ہے، اور ان کو پڑھانا بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن کیوں پڑھایا جائے، کیوں بتائی جائیں یہ باتیں؟ کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے، طہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے، وضاحت نہ کی جائے، بتایا نہ جائے، اور شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے۔ دو چار روز پہلے کسی نے مجھے بتایا ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی کے بارے میں کہ اس نے سوال کیا کسی درد دینے والی سے، اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا۔ کہتی کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی، اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے۔ اچھا، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں، لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واش روم بناتے ہیں، ٹوائلٹ بناتے ہیں، تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے، لیکن ضرورت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے، اور میں تو بالکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو، اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے، اس لیے میں نے اپنے نقشے سے اس کو نکال دیا۔ تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا؟ بالکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں، دین کے نقشے سے غائب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام طور پر ازواج مطہرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلکلی بتائے ہیں، سیکریفائس کیا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازواجی ذاتی زندگی، ان سب کو ہم نے تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا، جبکہ ان کی ساری نیکی، تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے، اور ہم جیسے ہی تھے انسان ہونے کے ناطے، انسانی ضروریات ہم جیسی تھی، کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ۔ لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا۔ ہماری خیر و بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں، تاکہ شرع صبر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں۔ بعض اوقات جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں، جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور بعض اوقات ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے۔ اس لیے
कोई हर्ज नहीं है अगर चंद बातें ऐसी समझ ली जाए। जनाबत के मसाइल। जनाबत कहते हैं नापाकी की उस हालत को जो एहतिलाम और जमा की वजह से होती है। एहतिलाम कहते हैं वेट ड्रीम को, यानी सोते हुए जिस्म से डिस्चार्ज का होना। इसमें मसला यह है कि औरत या मर्द को एहतिलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसकी वजाहत आगे आएगी। अगला मसला है मज़ी के आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि इस्तंजा करके वुजू करना ही काफी है। अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु रजुलन मद्दाअन फ़कुन्तु अस्तही अन अस्अल अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमकान इब्नतिही फ़अमरत अल-मिक़दाद इब्न अल-अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़सअलहु फ़क़ाल यग़सिल ज़करहु व यतवद्दअ। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मुझे मज़ी की शिकायत थी। मज़ी होता आम हालात में वेट डिस्चार्ज होना। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसला दरियाफ्त करने में शर्म महसूस करता था, क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। मैंने हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करें। चुनांचे हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब की जगह धोकर वुजू कर लिया करे, इससे तहारत हो जाती है। यानी आम वेट डिस्चार्ज जो है उससे नापाकी या जनाबत नहीं होती, उसमें नहाना जरूरी नहीं होता। बीवी से ताल्लुक करने से पहले ये दुआ मांगनी चाहिए, यानी जिस्मानी ताल्लुक मुराद है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न अहदकुम इज़ा अरादा अन यअतिय अहलहु क़ाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जल्लिबना अश-शैतान व जल्लिब अश-शैतान मा रज़क़तना फ़इन्नहु इन युक़द्दर बैनहुमा वलदुन फ़ी ज़ालिका लम यदुर्रहु शैतानुन अबदन। मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक, फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा करे तो उसे ये दुआ मांगनी चाहिए, हम अल्लाह के नाम से मदद चाहते हैं, या अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख, क्योंकि शैतान ऐसे मौके पर इंसान पे ज्यादा हमलावर होता है। और हमारी इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद वालिदैन को अल्लाह ताला जो औलाद देगा वो शैतान के शर से हमेशा महफूज रहेगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दोबारा फिजिकल रिलेशन से कबल वुजू करना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब पसंदीदा है, फर्ज नहीं है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अता अहदकुम अहलहु सुम्मा अरादा अन यऊद फलियतवद्दा। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे फिर दोबारा करना चाहे तो पहले वुजू करे, यानी एक दफा के ताल्लुक के बाद जरूरी नहीं कि नहाया जाए। अगर उसके कुछ अरसे बाद दोबारा ताल्लुक की जरूरत हो, मसलन यानी एक रात हो सकती है, इसका मतलब यह है कि नहाना जरूरी है। किसके लिए? नमाज के लिए, इबादत के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इंसान नापाकी की हालत में है अभी और दोबारा एक शख्स बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि नहाने के बाद फिर करे। दोबारा ताल्लुक में कोई चीज माने नहीं, हाँ बेहतर है वुजू कर ले। मुस्ताहब का मतलब क्या? बेहतर है वुजू कर ले। और वुजू यहाँ एक तरह से फ्रेशनेस पैदा करता है इंसान के अंदर। लेकिन अगर कोई वुजू भी नहीं करता, यानी ये ऐसा वुजू नहीं जैसे नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है कि उसके बगैर नमाज नहीं होगी, तो अगर दोबारा ताल्लुक में वुजू नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि गुनाह का काम कर रहा है। मुस्तहब का मतलब क्या है? पसंदीदा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो कोई गुनाह नहीं। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर बर्तन में हाथ डालने चाहिए। जुम्बी जिस पानी में हाथ डाल दे वो पानी नापाक नहीं होता। मसलन किसी ने पहले हाथ धोए, फिर हाथ से मग पकड़ा, उसको बाल्टी में डाला मसलन, और साफ हाथ था मगर जिस्म अभी नापाक है, तो पानी की बाल्टी के अंदर ऐसा हाथ जाने से या टब में बैठने से पानी नापाक नहीं होता, इल्ला ये कि उस पानी के अंदर कोई निजासत चली जाए, यानी हाथ पाक है। अगर ऐसे में कोई शख्स पानी पीना चाहता है और उसने गिलास को हाथ लगा दिया और पानी पी लिया तो कोई बात नहीं,
کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پر کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے، سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مثلاً پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا، صاف تھا، پاک تھا، مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے، اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک تب کے پانی سے غسل جنابت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس تب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال این كنت یا ابا ہریرہ قال كنت جنبا فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارۃ قال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ یعنی اگر ایسی حالت میں دوسرے کو مہمان آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے، انسان کو کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانی نہیں۔ حالت جنابت مانی ہے کس میں؟ عبادات میں۔ لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ، جلد و جلد پاک ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا، اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب غسل یدیہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اٹھتا ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کھا سکتا ہے اور کھانے کے بعد نماز سے پہلے نہا سکتا ہے۔ یعنی حالت جنابت میں اگر روزے کا کچھ حصہ شامل ہو گیا صبح کے وقت کو کوئی حرج نہیں، اللہ کی نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو پڑھی جائے گی۔ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ، کیونکہ اس کے بعد تو سورج نکل آئے گا، اگر نہیں نہائے تو نماز جائے گی۔ تو ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز ہی نہ پڑھی گئی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام تودع وضوءہ للصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرف وضو کر لیتے،
اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے، واجب میں نہیں ہے، یہ مستحب میں ہے۔ یعنی ایک اچھی فیلنگ کے لیے نہانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، مثلاً اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ صحن سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنا جائز ہے، لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا رواہ سعید بن منصور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ مثلاً انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یا استغفار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آ گیا تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے، یا نیند نہیں آ رہی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا۔ یا اسی طرح جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی، سونے کے آداب آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار دی جائے۔ اب اگر حالت جنابت میں انسان تو کیا آیت الکرسی نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کوئی عرض نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کہیں جی کھانے کی اجازت ہے، پکانے کی اجازت ہے، سلام دعا کی اجازت ہے، چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی وضو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگائیے اور پڑھتے جائیے، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، ایسے میں لوگ قرآن، ذکر، عبادت سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے، فارغ نہیں۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے شرط ہے، اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی حرج نہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، یعنی وضو کے بغیر بھی، مراد سے یہ، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے، حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے، یہ مستحب ہے ایسا کرنا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ينام احدكم وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك ويغتسل رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، یعنی یہ بات ہی ملتی جہاں وضو کر کے سوتے
وہاں یہ بھی کہ بسا اوقات وضو بھی نہیں کرتے تھے اور سو جاتے پھر اٹھ کر غسل فرماتے. اسے ابن ماجہ نے روایت. اٹ ڈپینڈس کہ انسان کی طبیعت کیسی ہے, موسم کیسا ہے, پانی کی اویلیبلٹی کتنی ہے. اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں تو گناہ نہیں. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے, پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. جنابت مدت نسا ختم کر دیتی, یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسا نہیں رہتا جناب کے اوپر. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے. اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. سوال ہے, کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں, پلا سکتے ہیں, لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں, اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں, کوئی ہیلپر نہیں, بچے اوپر تلے ہیں, ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ, تو پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا, تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے. نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. جتنی ماں پرسکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہو. سنا ہے, کہا جاتا ہے کہ بعض مائیں وضو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھی, لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلا لے تو بھی بڑی بات ہے. حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتے. مثلا اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک, اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں, تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھیں, کوئی حرج نہیں, لیکن بیٹھے نہیں, وہاں زیادہ دیر رکے نہیں. جس سے گزرنے کی بات آئی نا, تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر, اور بالکل عین مصلی کے قریب نہ جائیں, دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھیں, کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے. اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے. حالانکہ جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں, یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ نہیں, جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو, اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے. ہم نے آج تک ایسے وسائل کا ذکر اپنے گھر اور اسکولوں میں کبھی نہیں سنا, اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی. مثلا انقلام کیا ہوتا ہے, یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں, لا حول ولا قوت. تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزید ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے, میں ان میرڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں, مزید اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے. احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے, اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے. ٹھیک ہے, خواب یاد ہو یا نہ ہو. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے, ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت, وہ احتلام ہوتا ہے. یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے, نیند سے. ایک صحابیہ ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں, کہنے لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے, لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے, عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے. تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو, عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی, وہ نہیں, زیادہ مقدار میں, اس کو احتلام کہتے ہیں. اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو, بسا اوقات جسمانی کیفیت, آب و ہوا, کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی, تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں, نہیں, اٹ ڈیپینڈس. اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں,
ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھے تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا. پھر مثلا ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شروع بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہ بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کے بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی تو یہ بالکل درست نہیں، اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں اگر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیوں سمجھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنے شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے. کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتوں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرورت ڈسکس کی جائیں یا ان کی نام زبان پر لائے جائیں. نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں. مزید عام طور پر لفظ جو ہے یہ ویٹ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے. یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزید میں لفظ اب یہ سمجھے جیسے مزہ لفظ تھا نا، یہ اسی سے نکلا ہے. یہ لفظ ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے. اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو. ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے. سوال ہے مزید والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے، تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجا ضروری ہے. اگر استنجا کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر؟ اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپاٹس جو ہے وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی، یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں، یا کچھ لکھ کر دیجیے. جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج، بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے. ایک لڑکی کی ماں نہ تھی، چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی. جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا، کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی. وہ بھائی پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے. تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے
چچی سے کہا اور اس طرح. تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہے نا کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کر خیرخواہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی, سہیلیوں سے پوچھتی ہیں, اوروں سے پوچھتی ہیں, ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہنستا ہے, کوئی مذاق اڑاتا, اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں, کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود. بٹ ڈسچارج بھی کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو, دیکھیے کہ اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ ہے. اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جس نارمل بات ہے. یعنی بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیلنگ نہیں آتی ایسی, تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھنی؟ جی ہاں, جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں, پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹین ایجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے. جی ہاں, یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن کتنے ہمارے ٹین ایجرز کو پتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیجیے. کیا احتلام سوئے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے, چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ. اس کا روٹ کیا ہے, جائیے اس پہ ذرا. احلام ہے, لام میم حلم, خواب, تو اسی سے بعد افتعال ہے, احتلام, خواب دیکھنا.